رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے فضیلت توکل۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو متوکل بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کو ہر اس بات کا حکم دیا ہے
جس کی بنیاد پر امت مسلمہ کی سیادت اور سروری سرداری نکھر کے سامنے آ جائے۔ توکل ایسا حکم ہے کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام ہی اپنی امتوں کو یہ حکم دیتے رہے کہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں اور ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول کو ماننے والے ہیں، وہ توکل والی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور یہ امت چونکہ سردار امت ہے، پہلی امتوں کے اندر جو صفات اچھی خوبیاں موجود تھیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ متصف ہونے کا انہیں ان کی سرداری کی بنیاد پر حکم دیا گیا ہے۔ اور مزید احکام بھی رب ذوالجلال نے خصوصی طور پر اس امت کو، چونکہ یہ آخری امت ہے، جو پہلی امتوں کے نہیں تھے، وہ بھی عطا فرمائے۔ لیکن توکل یہ ایسا حکم ہے کہ جو ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام اس کی تبلیغ کرتے رہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی، اس کا حکم بھی دیا گیا۔ اور پھر حدیث قدسی میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرمایا، سمیتک المتوکل، اے میرے نبی میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ یعنی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام اور آپ کا نام رکھنا یہ اللہ کی شان ہے، امتی کی شان نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو دیگر ناموں کے ساتھ ساتھ متوکل والا نام بھی عطا فرمایا ہے۔ اور پھر امت کو یہ حکم ہے کہ اپنے اندر تم بھی یہ خوبی پیدا کرو، اور اس شوق کے ساتھ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بار بار، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک منصب ہے، اور محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا ایک مستقل شوق ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی توکل کی صفت اس امت کے اندر نہایت ہی محمود صفت ہے، اور صوفیاء نے، ائمہ نے ہمیشہ پھر اس پہ زور دیا، اور اس پر مختلف کتابیں لکھی گئیں۔ توکل کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی فائدے کے حصول کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے قلبی طور پر اللہ پہ اعتماد کرے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا مل کے بھی مجھے یہ فائدہ نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ نہ چاہے پوری دنیا مل کے بھی مجھے نقصان نہیں دے سکتی۔ یعنی اعتماد قلب، یعنی بندے کے دل کا سچا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، خواہ وہ دنیا کے امور ہوں خواہ وہ آخرت کے امور ہوں، تو اس وصف کو توکل کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو توکل میں جس قدر زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس قدر اس کا عقیدہ توحید بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ایک خصوصی کوٹہ عطا کیا قیامت کے دن کا، جو سرکار نے خود حدیث میں بیان کیا، بخاری میں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ 70,000 افراد میری امت کے وہ ہوں گے جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے گا، جب سرکار شفاعت
کریں گے تو اللہ فرمائے گا باقی کی شفاعت کا معاملہ تو بعد میں ہے، میرے محبوب پہلے جو جنت کا دایاں دروازہ ہے، محدثین کی رائے کے مطابق وہ 8واں بنتا ہے، اس دروازے سے آپ 70,000 کو حساب و کتاب کے بغیر ہی جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یعنی میدان معاشر میں جب ساری امتیں کھڑی ہوں گی اور چلتے چلتے بالآخر شفاعت کے لیے سرکار کے پاس پہنچیں گی تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70,000 کی صفت یہ بیان کی کہ وہ متوکلین ہوں گے، یعنی ان کا توکل حد درجے کا ہوگا کہ جو چیزیں جائز بھی ہیں اسباب اختیار کرنا، وہ ان کو بھی اختیار نہیں کرتے۔ مثلا دوائی لینا سنت ہے تو ان کا توکل اللہ پر یہ ہے کہ اس نے ٹھیک کرنا ہے تو کر دے گا، میں دوائی بھی نہیں لوں گا۔ نہ وہ دم کرتے ہیں، نہ دم کرواتے ہیں، اور نہ دوائی لیتے ہیں، یہ ان کی صفت بیان کی گئی ان 70,000 کی۔ تو وہ اعلیٰ درجے کا ان کا یہ توکل ہے جس کی بنیاد پر ساری امتیں ابھی میدان معاشر میں ہوں گی، اور اس امت کی اکثریت بھی ابھی میدان معاشر میں ہوگی، لیکن ان 70,000 متوکلین کو سرکار پہلے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے جب محبوبیت کا مرتبہ تقسیم کیا، ویسے تو یہ بندے کی بڑی شان ہے کہ بندہ محب خدا بن جائے۔ اس وصف میں سچا ہونا بڑا مشکل ہے کہ بندہ اللہ کا محب ہے، یعنی محب ہونے کے تقاضے بڑے ہیں، مگر کبھی بڑھتا بڑھتا محب کی سیٹ سے آگے بھی ترقی کرتا ہے اور اللہ اس کو محبوب بنا لیتا۔ تو جن کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے ان میں سے ایک سیٹ متوکل کی ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید برہان رشید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پہ توکل کر، کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالی متوکلین سے پیار کرتا ہے، یعنی جو متوکل ہیں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی توکل کے جو فوائد ہیں ان گنت ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو یہ محبوبیت والی سیٹ مل جاتی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کسی سے محبت کرے یہ اس کا عروج ہے، اور اس کی بہت بڑی شان ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں جب مومنوں کے وصف بیان کرتا ہے کہ مومنوں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کہتا ہے جو میرے اللہ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ تو اللہ کو اپنے بندوں سے کیا چیز پسند ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی کافر تو ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، کافروں کا تو کوئی مولا نہیں ہے، مومنوں کا مولا اللہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو مجھ پر توکل کرنا چاہیے، مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور کی طرف انہیں رخ نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر قرآن مجید میں رب ذوالجلال اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہے کہ میرے بندوں کو مجھ پر توکل کیوں کرنا چاہیے، کہ جو مجھ پر توکل
کے فائدے ہیں وہ کسی اور پر بھروسہ کرنے سے نہیں مل سکتے۔ کس طرح خالق کائنات جل جلالہ سورہ انفال میں فرماتا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کر، کیوں؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بے شک وہ ہی سمیع العلیم ہے، یعنی جتنی دور سے قریب سے دن رات ہمہ وقت 24 گھنٹے جو تجھے ضرورت پڑی ہوئی ہو اور تم جس پہ توکل کیے ہوئے ہو اور وہ سویا ہوا ہو، تو اس توکل کا کیا فائدہ؟ تم اس پہ توکل کرو کہ جو سوتا ہی نہیں، اور جس کو سنانے کے لیے جو ہے وہ کسی موبائل یا کسی ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اللہ پہ توکل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنے والے خوش رہتے ہیں، کیونکہ جس ذات پہ یہ توکل کر رہے ہیں وہ ذات سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ انسان دنیا میں کسی نواب، کسی وڈیرے، کسی حکمران کے بھروسے پہ جیے، ہو سکتا ہے جب اس کو مشکل وقت آئے یہ رابطہ کرے تو اتنے میں اگلا مر گیا ہو، تو اس توکل کا کیا فائدہ، اس بھروسے کا کیا فائدہ؟ کتنے خوبصورت انداز میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل اس پہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، لا یموت، اس پہ موت آتی ہی نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو کیا نیند بھی نہیں آتی، نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، نہ وہ کہیں دورے پہ جاتا ہے، نہ اس پہ مرض آتا ہے۔ اس ذات پر تم توکل کرو، علی الحی الذی لا یموت، جو کہ حی ہے اور اس پر کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ پھر عام کوئی کتنا بڑا حکمران ہو، کتنے بڑے اس کے خزانے ہوں، پھر بھی اچانک تجھے اس ایسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو اس کے ہاں میسر نہیں، جس کا سوال کا جواب نفی میں آ جائے گا کہ اس وقت وہ چیز ختم ہو گئی ہے، یا وہ ہم حاصل ہی نہیں کر سکے، یا وہ ناممکن تھی۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کرو، کیوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وہ بہترین اور کافی کارساز ہے، وہاں نفی نہیں ہے، وہاں کمی نہیں ہے، وہ کافی ہے، اس کے اوپر توکل کرو۔ اور خالق کائنات جل جلالہ توکل کا سبق دیتے ہوئے قرآن مجید برہان رشید میں تقوی کو اس کے لیے لازمی قرار دیتا ہے، یعنی توکل بندے کے اندر پیدا تب ہوتا ہے یہ وصف، اور پھر مضبوط تب ہوتا ہے جب وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، یعنی اللہ کو مانتا بھی ہے وحدہ لا شریک، اور پھر اللہ کا ڈر بھی اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے رستے کبھی بند کوئی نہیں کر سکتا۔
یعنی کروڑوں لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہوں کہ اس کو نکلنے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کا توکل مجھ پہ ہے، جس کا بھروسہ مجھ پہ ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے، اللہ اس کو نکال لیتا ہے۔ یعنی اللہ وہ کفا باللہ وکیلا، وہ بہتر کارساز ہے، سارے دنیا رستہ بند کر کے بیٹھ جائے، اللہ اس کے لیے رستہ نکالتا ہے۔ اور پھر معاملہ رزق کا بندہ مومن کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اہم ترین معاملہ ہے، یعنی کھانے پینے کو کچھ ہو تو بندگی کرے، کھانا پینا۔ اور کاد الفقر ان یکون کفرا، کہا گیا قریب ہے کہ فقر کفر بن جائے، یعنی ناداری اور غربت میں بندہ جو ہے وہ مایوس ہو کہ کہیں کفر کر بیٹھے، اپنی زبان سے شکوہ و شکایت کرتے ہوئے۔ تو رزق کا ہونا اور جائز ذرائع سے ہونا یہ مستحسن چیز ہے، اور اس کو قرآن مجید میں خیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اس کے حصول اور ذرائع اور اس کی فضیلت، اور پھر یہ کہ مالدار مومن کتنے ذرائع سے خرچہ کر کے اللہ کے راستے میں جنت کما سکتا ہے، وہ ساری چیزیں اس بحث میں موجود ہیں۔ تو رزق کا طلبگار ہونا، اور یہ کہ میرے پاس رزق زیادہ ہو، اور یہ کہ میں بھوکا نہ مروں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں شریعت میں رزق کے لحاظ سے، کہ رزق مانگنا چاہنا۔ چونکہ بھوک کے کئی دن گزر گئے ہوں تو اٹھ بھی نہیں سکتا، قیام کیسے کرے، سجدہ کیسے کرے، کوئی نیکی کی طرف کیسے متوجہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم مجھ پہ توکل کرو، میں ایک تو تمہارے لیے رستہ بناؤں گا، دوسرا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ توکل کرنے والے کو رزق دے گا، اور رزق بھی وہاں سے دے گا جہاں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ زیادہ تعجب کی بات ہے کہ ایک تو ہے کہ رزق دے گا، دوسرا من حیث لا یحتسب، وہاں سے دے گا کہ اگر بندہ 80 سال کا ہو گیا ہے اور اب نادار ہے لیکن توکل اس کا اللہ پر ہے، تو اللہ اس کو رزق دے گا، اور دے گا وہاں سے کہ 80 سال میں خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دے گا اس کو اللہ تعالی جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کو اور کسی دنیا دار کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر توکل جو کر کے دیکھے تو اللہ اسے کہیں اور جانے نہیں دے گا، اس کی جھولی بھرے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنے دربار سے متوکل بنائے گا، اور متوکل ہونے پر پھر وہ پاورفل ہو جائے گا، اتنا کہ وہ شیطان جو مشرق میں بیٹھ کے مغرب والوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اتنی اس کو طاقت ملی ہوئی ہے قیامت سے پہلے پہلے۔ توکل ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس شیطان کے مقابلے میں بندے کو سیکورٹی بھی عطا کرے گا۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وعلی ربہم یتوکلون۔ پیچھے شیطان کا تذکرہ ہو رہا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لو، جو ہم پہلے تعوذ پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے۔ اس کے متصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا بڑے بندوں پہ کنٹرول ہے، یعنی اشارے سے ہی اگلے کو مغلوب کر دیتا ہے، یا سبز باغ دکھا کے یا ڈرا کے، یعنی اس کے حملے تو اتنے تیز ہیں کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی وہ حملہ کرتا ہے، یعنی قبر میں جانے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کے لیے اور مقبور کے درمیان جو مٹی ہے وہ یوں ہے جیسے شیشے کی دیوار ہوتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت منکر نکیر آ کے سوال کرتے ہیں اور وہ پہلا سوال ہوتا ہے مر ربو کا، تو اس قبر والے کو بٹھایا گیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے فرشتے پوچھ رہے ہیں، اور یہ قبر کے باہر کھڑا ہے اور اسے شیطان باہر کھڑا نظر آ رہا ہے، اور یہ جب وہ کہتے ہیں مر ربو کا، تو یہ معاذ اللہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے اس کو کہ میرا نام لے کہ میں تیرا رب ہوں، یعنی اتنی رسائی ہے اس کی، گمراہ کرنے کی طاقت اتنی ہے کہ قبر کے اندر بھی عام بندے کو، یعنی وہ وہاں بھی چاہتا ہے کہ تو اللہ کا نام نہ لے، میرا نام لے، یعنی ایسی سچویشن اس جہان برزخ کی ہے جو یہاں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا، مٹی ہے اندر کیا ہو رہا ہے، تو وہ باہر کھڑا اندر والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس حد تک جس کی اپروچ ہے گمراہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اس کا ہر کسی پہ روب ہے اور کنٹرول ہے، مگر جو ایمان لائے اور رب پہ توکل کرتے ہیں ان پر اس کا روب نہیں چلتا، وہ اس سے بری ہیں، وہ اس کے پھندے میں نہیں آتے، وہ اس کے دیکھنے سے غصے سے وہ مروب نہیں ہوتے، وہ اس کے اشارے پہ نہیں چلتے۔ اتنا یعنی توکل کا یہ فائدہ ہے کہ توکل کی بنیاد پر رب ذوالجلال مسلسل جو متوکل ہو کے زندگی گزارتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ اس کو بالآخر شیطان کے پھندوں سے اور حملوں سے اللہ اپنے فضل سے اس کو آزاد فرما دیتا ہے۔ تو اس میں توکل کے ساتھ دوسرا ایک لفظ ہے اتکال۔ توکل اور اتکال میں بڑا فرق ہے، یعنی وہ بھی کشک والے کاف کے ساتھ ہے، اسی یہی تا اس میں بھی آتا ہے، مادہ اس کا بھی وہی ہے۔ تو توکل تو فضیلت والی چیز ہے، مگر اتکال ناجائز ہے۔ اتکال، اس سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ یہ ہے کہ کسی کام کے جو اسباب ہیں وہ ترک کر دینا اور توکل کر کے بیٹھ جانا۔ مثال کے طور پر گندم بیجے بغیر ہی توکل کرنا کہ میں یہ کاٹوں گا یہاں سے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں۔ شریعت میں اسباب کو ترک کرنا یہ توکل نہیں، اسباب کو اختیار کرنا اور نتیجہ رب کے سپرد کر دینا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو اتکال سے قرآن مجید برہان رشید میں بھی منع کیا گیا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا۔ ایک شخص نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکلها واتوکل او اطلقها واتوکل، یعنی اس وقت سواریوں کا استعمال تھا، اونٹنیاں، گھوڑے، جانور جو بھی. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اونٹنی کو یعنی اس کی اگلی ٹانگ باندھ کے ڈنگا مار کے پھر توکل کروں یا کھلی چھوڑ اور توکل کروں، یعنی کھلی چھوڑ دوں اور توکل کروں کہ یہ اللہ پر میرا بھروسہ ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی، اسے یہ بھاگے گی نہیں. ایک میں ہے کہ میں اپنی طرف سے جو تقاضا ہے حفاظت کا وہ پورا کروں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کروں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو تقاضا ہے وہ پورا نہ کروں اور اسی کو میں کہوں کہ میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں. تو ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت آپ کی شریعت میں میرے لیے اس کا حکم ہے؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعقلھا وتوکل، اس کو ڈنگا مار اور پھر توکل کر، یعنی اس کو باندھ اور پھر توکل کر. جو سبب ہے کسی چیز کا اس کے لحاظ سے، یعنی اس سبب کو اختیار کرنا وہ اور پھر اس میں توکل کرنا رب ذوالجلال پر، اس کا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حکم فرمایا کہ اس کا توکل کے مفہوم میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ فارغ بیٹھے رہو، کام کرنے کے وقت کام نہ کرو اور کہو کہ اللہ روٹی بھیج دے گا، توکل ہم کر رہے ہیں، ہم متوکلین ہیں. تو شریعت مطہرہ میں اس کام سے روکا گیا اور اس کو اتکال کہتے ہیں. چونکہ یہ شکایت پہنچی، ایسا ہوا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کچھ لوگوں نے ایسا کیا، اور اس پر پھر چونکہ اس وقت ابھی وحی نازل ہو رہی تھی تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. یمن کے لوگ جو تھے، کان اہل الیمن یحجون، وہ گھر سے حج پہ نکلتے تھے، لیکن حج سے نکلتے وقت لا یتزودون، کوئی زیادہ راہ نہیں لیتے تھے کہ حج میں رہنا ہے، خرچہ ہونا ہے، وہاں کھانا پینا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے، اللہ دے گا. تو آگے پھر جب وہاں پہنچتے تھے تو پھر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے. وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور کہتے تھے ہم متوکل لوگ ہیں. یہ دوسرے جو تیاری کر کے جاتے ہیں ان سے ہماری شان بڑی ہے، ہم متوکل لوگ ہیں. یہ صحیح بخاری شریف میں یعنی ان کا یہ طرز عمل اور اس پر جو اترنے والی آیت ہے اس کا تذکرہ ہے کہ جب مسلسل وہ یوں کرنے لگے، فائزہ قادمو مکہ تھا، جب مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تو پھر سأل الناس، پھر سوالی بن جاتے، بھیک مانگنا شروع کر دیتے، لوگوں سے کہتے کہ ہم حج پہ آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، لہذا ہمارے ساتھ تعاون کرو. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَأَنزَلَ اللَّهُ تعالی، رب نے آیت نازل کر دی، فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زیادہ راہ لے کے چلا کرو، یعنی حج پہ چلنے کے لیے گھر سے زیادہ راہ لو اور سفر کرو. یعنی یہ توکل نہیں ہے جو تم نے توکل کی تعریف سمجھی ہے، تم گھر سے زیادہ راہ لے کر چلو اور پھر تاکہ وہاں جا کے تمہیں سوال نہ کرنا پڑے، اور اپنا جو زیادہ راہ ہے اس کے لحاظ سے تم اپنا سفر جو ہے وہ مکمل کرو. اور پھر آگے مطلقاً مسئلہ بتا دیا کہ آخرت کے منزل میں سفر کرنے کے لیے
جو چیز تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے کام دے گی وہ زاد راہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ بہترین زاد راہ ہے زندگی کا سفر مکمل کرنے کے لیے اور اس کو گزارنے کے لیے۔ تقویٰ کے لحاظ سے پھر ائمہ نے بھی اس کی وضاحت کی، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ینبغی للناس کلہم یتوکلون علی اللہ، سارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، خالق کائنات جل جلالہ پر بھروسہ کریں، ولیکن یعودون انفسہم بالکسب، لیکن اپنے آپ کو کسب کی بھی عادت ڈالیں، یعنی ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھیں، کمانے کی عادت ڈالیں، کوئی نہ کوئی شعبہ، کوئی نہ کوئی کام زندگی کا اس کو وہ اختیار کریں۔ فمن قال بخلاف هذا القول فهذا قول انسان احمق، فرمایا جو اس کے برخلاف کوئی قول کرتا ہے کہ ہم کریں گے کچھ نہیں اللہ دے گا، تو کہتے ہیں یہ احمق انسان کا قول ہے، کہ انسان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور کام کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا اور حصول رزق کے لیے محنت کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے سے بھی نہیں جھڑتے، روزہ رکھنے سے بھی نہیں جھڑتے۔ تو پوچھا گیا پھر وہ کیسے جھڑتے ہیں؟ فرمایا الہموم فی طلب المعیشت، حصول رزق کے غم میں وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان کو یہ غم لاحق ہوتا ہے کہ بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، آج دہاڑی لگے گی کہ نہیں لگے گی، آج کوئی گاہک آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ جو کاشت کی ہے فصل اگے گی یا نہیں اگے گی، اس سلسلے میں جو اندیشہ ہے، مومن کا یہ اندیشہ بھی ضائع نہیں جاتا، مومن کی پانچوں گھی میں ہیں، اس اندیشے کی بنیاد پر بھی اس کے گناہ جڑتے ہیں۔ وہ جو بڑے چمٹے ہوئے گناہ تھے، نماز سے بھی نہیں جڑ رہے تھے، جب اس کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے تو وہ گناہ بھی جڑ جاتے ہیں جو ویسے نہیں جڑ رہے تھے۔ اس واسطے یعنی توکل، اور پھر اس کی پوری سمجھ ہونی چاہیے کہ توکل کا کوئی غلط مطلب نہ سمجھے اور اتکال کی طرف نہ چلا جائے، چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتکال سے منع کیا۔ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو یہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یا جس نے شہادتین دیں اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی، وہ جنتی بن گیا۔ تو ایک صحابی کہنے لگے میں یہ باہر نکل کے لوگوں کو بتا نہ دوں سب کو؟ خود انہوں نے یہ حدیث بوقت وصال روایت کی، اس سے پہلے نہیں کی، کہ سرکار نے منع کیا تھا اور پھر ڈر گئے کہ اگر میں ساتھ ہی لے کے فوت ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں نے علم چھپایا ہے۔ تو سرکار نے اس وقت فرمایا نہیں، پھر اتکال کر جائیں گے، کیا کہ کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، نماز کی ضرورت کوئی نہیں، روزے کی ضرورت کوئی نہیں، کہیں بھروسہ نہ کر جائیں اسی پر۔ تو اس واسطے جا کے تم یہ خبر نہ دو، اور پھر جس وقت باقی تعلیمات آ جائیں گی اور پھر یہ حدیث پہنچ بھی گئی تو پتہ ہوگا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ مومن جو ہے وہ اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ وہ کافر ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یا ویسے ہی رب نے معاف کر دیا تو جہنم میں جائے بغیر بھی جنت میں چلا جائے گا، یا اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن ابھی فوری طور پر نہ بتاؤ، پھر لوگ اتکال کر جائیں گے، یعنی بھروسہ کر جائیں گے کہ اتنا کر لینا کافی ہے، آگے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کو
بار بار واضح کیا اور اس کی مثال بڑی عجیب طریقے سے دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو، نارمل سا نہیں، حق کا توکل ہی، جو حق ہے اللہ پر توکل کرنے کا، اگر تم اللہ پر وہ توکل کرو، چونکہ توکل کے بھی پھر کئی درجات ہیں۔ توکل یہ بھی ہے کہ گھر پورے سال کا کھانے کو ہے لیکن پھر بھی اللہ پہ توکل ہے۔ توکل یہ بھی ہے کہ شام کا بھی کوئی نہیں پھر بھی اللہ پر توکل ہے۔ یعنی توکل متوکل کے کئی درجات ہیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا اے میری امت، اگر تم توکل میں بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ، مثلا ایک تو ہے نا کہ بندے کی ماہانہ تنخواہ ہے، پھر بھی توکل کا ایک درجہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ روزانہ اس کو لاکھوں کروڑوں کا پرافٹ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ابھی بیجا ہے اور پھر 6 مہینے یا سال کے بعد جواب اس کا ملے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر وہ توکل کرو جو حق ہے توکل کا۔ حق توکل کا کیا ہے؟ اس کی مثال پرندے سے دی۔ یعنی اس طرح جزوی فضیلت اشرف المخلوقات کے مقابلے میں دوسروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پرندوں کے اندر ایک جزوی فضیلت ہے، یعنی پرندے انسانوں سے افضل نہیں ہیں، افضل انسان ہی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج اسے ہی پہنایا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک جزوی طور پر فضیلت ہے پرندوں کی کہ نہ کوئی بینک بیلنس ہے، نہ کوئی بوریاں بھری ہوئی ہیں، نہ کوئی ماہانہ آمدنی ہے، نہ کوئی سالانہ ہے، نہ کسی کے ساتھ دوستی یاری ہے کہ جس نے خزانے بھرے ہوئے ہوں۔ وہ توکل کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح تم بھی توکل کرو۔ سرکار فرماتے ہیں لا رازقکم کما یرزق الطیر، اللہ پھر تمہیں یوں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو جو توکل کا حق ہے، لرزقکم، تو پھر اللہ تمہیں رزق دے گا کما یرزق الطیر، جس طرح پرندے کو دیتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا تغدو خماسا، تغدو کہتے ہیں پہلے پیر کو، کہ پہلے پیر جب وہ نکلتا ہے تو اس کی پوٹ خالی ہوتی ہے، وَتَرُوحُ بِطَانًا، لیکن جب شام مڑ کے آتا ہے تو اس کی پوٹ دانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اب نہ اس کا کارخانہ ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ ملازمت ہے، کوئی بھی یعنی ظاہری طور پر ایسا نہیں، لیکن اس کا توکل ہے، اس پر وہ نکل پڑا ہے، لیکن ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھا، وہ گھر سے نکلا ہے، اپنے گھونسلے سے نکلا ہے، اور نکلا اس طرح ہے کہ وہ جو پوٹ اس کی ہے اس کے اندر کوئی دانہ نہیں، بھوک اس کو لگی ہوئی ہے، لیکن اور ہیں بھی کروڑوں کی تعداد میں، کتنے جزیروں میں، جنگلوں میں، کتنے ملکوں میں، اور ان کا اللہ ان سب کو رزق دیتا ہے، ان کا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ فرمایا اگر تم اس طرح توکل کرو جو حق ہے توکل کا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان پرندوں کی طرح رزق دے گا۔ جب پرندوں کو دے سکتا ہے تو بندوں کو کیوں نہیں دے گا؟ یعنی جو اشرف المخلوقات ہیں، خلق اللہ آدم علی صورتہ، جن کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، تو یقیناً ان کو دے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ توکل میں کمزور نہ ہوں، جو حق ہے توکل کا وہ یہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالی اس انداز میں رزق عطا فرمائے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کو خوش رکھے گا۔ اور یہ انداز
بار بار نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دو بھائی تھے، ان کا یہ معاملہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ صحابی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن تقسیم یہ تھی، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جو ایک تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اکثر بیٹھا رہتا تھا، یعنی سرکار کی بارگاہ میں حاضری زیادہ دیتا تھا، کثرت سے بیٹھتا تھا۔ والآخر یحترف، اور دوسرا کاروبار کرتا تھا، جو بھی کھیتی باڑی یا اس کے علاوہ کاموں کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتا تھا۔ تو اس طرح جس طرح بھائیوں میں پھر تقابل آ جاتا ہے، فشکل محترف اخاہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ جو کام کاج کرتا تھا اس نے شکایت کی۔ شکایت کا خلاصہ یہی تھا کہ یہ بالکل فارغ بیٹھا رہتا ہے آپ کے پاس اور میں سارا کام کاج کرتا ہوں۔ تو مطلب یہ تھا کہ اسے کہو یہ بھی میرے ساتھ کام کرے، یہ بھی میرے ساتھ شریک ہو کھیتی باڑی میں، دوسرے کام میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑا عجیب اور عظیم جواب دیا، اور توکل کے موضوع میں اس چیز کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محنت، جد و جہد، کسب، کاروبار، ان ساری چیزوں کا حکم دینے والے ہیں کہ نماز بھی پڑھو ساتھ کام بھی کرو، اس چیز کو بھی وقت دو۔ یہاں فرمانے لگے لعلک ترزق بہ، کہ تو اس کی شکایت لگانے آیا ہے اور تجھے یہ گمان ہے کہ یہ تیرا زور بازو ہے کہ جو کمائی ہوتی ہے اور تو بھی کھاتا ہے اور یہ بھی کھاتا ہے، تجھے پتہ نہیں اللہ اس کے صدقے تجھے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی اسلامی معیشت کے اندر ایک یہ پہلو بھی ہے کہ اللہ کے دربار میں کچھ لوگوں کی حیثیت ایسی ہے کہ ان کے صدقے اوروں کو بھی نوازا جاتا ہے۔ لعل ویسے شاید کے معنی میں ہوتا ہے، شاید تجھے بھی، لیکن جب سرکار لعل فرمائے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے کہ تو اس کی شکایت لگانے آیا، حالانکہ تجھے بھی اس کے صدقے ملتا ہے۔ یعنی یہ تیرے باغوں میں جو پھول آتے ہیں اور پھل بنتے ہیں یہ اس کی وجہ سے بنتے ہیں، یا تیری فیکٹری کی جو پیداوار ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو کا مسئلہ تھا یا اور دو بھائیوں کا مسئلہ تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، یہ بخاری شریف میں ہے۔ فرمایا اے میری امت، انکم تنصرون، بے شک تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور ترزقون، تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کس بیس پر؟ کس کے طفیل، کس کے صدقے؟ بضعفائکم، تم میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی وجہ سے تمہیں بھی نوازا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں جو لفظ ضعیف ہے عربی کا، اور اردو میں ہم ضعیف بولتے ہیں، اور ہم جو ضعیف بولتے ہیں اردو پنجابی میں بوڑھے پر بولتے ہیں کہ بوڑھا ضعیف، اور عربی میں لفظ ضعیف جو ہے وہ غریب پہ بولا جاتا ہے، یعنی نادار پہ، مالدار کے مقابلے میں ضعیف ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے معاشرے کے یہ جو فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، انہیں فضول نہ سمجھو،
لعلکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، جنگوں میں تمہاری مدد ان ضعیفوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور رزق تمہیں ان ضعیفوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یعنی رازق اللہ ہے اور اللہ کے سامنے کچھ چہرے ہیں، عرش کے فیصلوں میں ان چہروں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یعنی یہ بابے جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اندر، وہ پیش نظر ہوتے ہیں. یہاں تک کہ مرداس اسلمی، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ آہستہ آہستہ کر کے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، الاول فالاول حتی تبقى حفالہ کا حفالۃ الشعیر والتمر، پیچھے چھان رہ جائے گا، انسانیت کا چھان. اب یہاں پتہ چلا کہ ہمارا عروج ماضی میں ہے، ان سے چھان بنا، پھر ان سے چھان بنا، پھر ان سے چھان بنا، قرون اولا گزر گئے اور چلتے چلتے اب جو ہیں پھر بعد والا مزید چھان ہوگا، ہم سے بھی وہ نچلے درجے کے ہوں گے. تو فرمایا حتی تبقى حفالہ، یا دوسرا لفظ ہے حسالہ کا حفالۃ الشعیر والتمر، کہ فرمایا پھر لوگ اس طرح کے رہ جائیں گے جس طرح ڈھیر ہو کھجوروں کا اور کہا جائے کہ اپنی مرضی سے اٹھا لو جو اٹھانی ہے، تو ان میں ردی کوئی بھی نہیں اٹھاتا، سارے اٹھانے والے دیکھ کے جو اچھی ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اور جب پیچھے دیکھا جاتا ہے تو کوئی بھی بچتا نہیں، صرف ردی پڑی ہوتی ہیں. ایسے ہی یہ تمر کی مثال دی اور ساتھ شعیر کی، جو کی مثال دی. جو کا تو ویسے ہی ایک چھان ہوتا ہے، فرمایا جیسے کھجوروں میں سے ردی کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں، یا جیسے جب آٹا بنایا جائے جو کا تو چھان ہوتا ہے، اس طرح انسانیت کا چھان باقی رہ جائے گا. تو پھر فرق کیا پڑے گا پہلوں میں اور پچھلوں میں؟ یہ لفظ بڑے قابل غور ہیں. فرمایا لا یبالہم اللہ بالۃ، اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یہ لغوی معنی ہے. ویسے اللہ غنی عن العالمین ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہاں جو لفظ ہے اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، حالانکہ رب کو کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں. تو پتہ چلا مفہوم مخالف سے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی تو کوئی پرواہ نہیں، تو جو پہلے تھے ان کی پرواہ تھی، حالانکہ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. تو مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو ہیں اللہ عرش کے فیصلوں میں، اپنے حکم جاری کرنے میں ان کو دیکھتا ضرور تھا کہ ابھی زمین پر فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، ابھی قحط نہ آئے، ابھی بارشیں بند نہ ہوں، ابھی رزق کے دروازے بند نہ ہوں. یعنی اللہ محتاج کسی کا نہیں، مگر محبوب جو ہے ان کی شان ضرور ہے. جو پسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے دربار میں مرتبہ ان کا ضرور ہے. تو اللہ پھر یعنی باقی وہ رہ جائیں گے کہ فیصلوں کے اندر انہیں دیکھے نہیں جائے گا کہ سارا جو ہے وہ انسانیت کا چھان ہے، جیسے بھی ہو پھر فیصلے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور کچھ وقت تک ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم جاری کرنے میں یہ لحاظ کرے گا کہ میرا فلاں بندہ بھی ہے، فلاں بندہ بھی ہے. اور لحاظ کرنا یہ رب کی شان ہے، اس کی محتاجی نہیں کہ وہ لحاظ کر جائے کہ فلاں عزت والا ہے، فلاں عزت والا ہے، فلاں فقیر ہے. جس طرح ہمارا کہ لعلکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، جو تمہارے ضعفاء ہیں، یعنی رب ان کے لحاظ سے تمہیں بھی دے رہا ہے. حالانکہ وہ صحابہ تو خود بہت بڑی شان والے تھے، لیکن ان میں سے جو پھر ضعفاء تھے ان کے لحاظ سے مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا کہ
ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل زمین پر عذاب برسانے کا بنیادی ارادہ کر لیتا ہے، مکمل کر لے پھر تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، ارادہ مکمل ہو پھر تو کن فیکون ہے۔ لیکن بنیادی ارادہ جب کرتا ہے کہ فلاں بستی کو میں الٹا کروں اور ان کو عذاب دوں، تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا رأیت الی عمار بیوتی، جب میں ان بندوں کو دیکھتا ہوں جو میری مسجدیں بناتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ دوسرے والمتحابین فیہ، جب میں وہ بندے دیکھتا ہوں جن کا آپس میں پیار میری وجہ سے ہے، یعنی کوئی خونی رشتہ داری کے بغیر بھی وہ محب محبوب بنے ہوئے ہیں، اکٹھے ملتے ہیں کہ ایک ان کو میری ذات کا پتہ دیتا ہے، دوسرا اس سے دین پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، یہ آپس میں جو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسرا والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ جب میں ان آبادیوں میں ان تین کیٹیگریز کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں عذاب کا ارادہ ترک کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متوکل بننے کی، مزید متوکل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات سب کی معیشت کے مسائل دور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔